خنزیر کے علاوہ سمندر کے سب جانور وہ حلال ہیں۔ اب یہ حیوانات البحر یعنی سمندر میں جو مچھلی وغیرہ جو کچھ سمندر کے اندر موجود ہیں، جو مخلوقات ہیں، حیوانات وغیرہ جو بھی ہے، تو ان کی حلت اور اس کی جائز اور ناجائز کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا قول امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خنزیر کے علاوہ سمندر کے سب جانور وہ حلال ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس کو دلیل پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ باقی جانوروں کی حلت پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں احل لکم صید البحر، وہ اوپر والے تو حرام ہو گئے، اور سمندر والی جانوروں کے بارے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں احل لکم صید البحر، تو یہاں صید مطلق ہے جس سے کسی چیز کا استثناء نہیں کیا گیا، اس لیے بجز خنزیر کے سارے سمندری جانور وہ حلال ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ امام مالک کی دلیل ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہاں صید کی جو معنی جانور کے نہیں بلکہ صید کے معنی مصدری معنی مراد ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شکار کرنا، اور مطلب یہ کہ تمہارے لیے سمندر میں شکار کرنا جائز ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ اب اس دلیل کی بنیاد پر اب کچھ چیزیں تو وہ جائز ہوں گی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ ناجائز ہوں گی، جبکہ امام مالک نے اسی آیات کو اپنے لیے دلیل مانا تھا، اور صید کا معنی کیا لیا تھا کہ یہاں پر آپ کے لیے کیا ہے؟ سمندر کے جانور، یعنی اس سے جانور مراد لیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جانور نہیں ہے بلکہ معنی مصدری مراد ہے، جس کا معنی ہے سمندر میں تمہارے لیے شکار کرنا کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سوائے ضفدع یعنی مینڈک کے علاوہ تمام بحری جانور حلال ہیں، اور ضفدع کی حرمت پر جو ہے نا وہ حدیث وارد ہوئی ہے جس میں ضفدع کے مارنے پر نہیں وارد کہ اس کو آپ نہیں مار سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اور بقیہ جانوروں کی حلت پر ایک دلیل تو وہی دیتے ہیں جو مع جواب کے اوپر گزرا کہ احل لکم صید البحر، تم ایک تو یہ والی دلیل ہے، اور ضفدع یعنی مینڈک کی حرمت پر اس نے وہ دلیل وہ پیش کی ہے جس پر آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ امام شافعی کی وہ دلیل ہے۔ اچھا جی، اور نیچے آپ دیکھیں امام احمد کی دلیل کیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ سوائے ضفدع، تمساح، کوسج کی یہ کچھ جانور ہیں، اب مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ کون سے جانور ہیں، لیکن نام ان کی یہی ہے کہ تمام بحری جانور کیا ہیں؟ وہ حلال ہیں، اور دلائل تقریباً وہی ہے جو ما قبل میں وہ گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس پر نہیں وارد ہوئے، ضفدع پر، تمساح پر اور کوسج وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں نا اس پر نہیں وارد ہوئی ہے، باقی جو ہے نا احل لکم صید البحر کی نیچے آ جاتے ہیں، لہذا وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ حلال ہیں۔ اچھا، اب احناف کا کیا مسئلہ ہے کہ احناف کیا کہتے ہیں کہ صید البحر سمندر کے جو جانور وہ حلال ہیں یا حرام؟ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے جانور میں صرف مچھلی حلال ہے، اور باقی سارے جانور وہ حرام ہے، اور مچھلی بھی غیر طوافی ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر طوافی ہو یعنی اپنے طبی موت مر کر اوپر آ گئی ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی سمندر کی مچھلی تو حلال ہے کہ وہ مچھلی سمندر کے باہر مر جائے خود، پھر تو حلال ہے، لیکن سمندر کے اندر پانی میں اگر ڈوب کے مر جائے اور وہ اوپر آ جائے تو پھر اس کا بھی جو ہے نا وہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حرام ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ان کی دلیل ہلو؟ جی سر۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، اور ہماری دلیل میں یہ ہے کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان پر جو ہے نا خبائث یعنی خبیث چیزیں حرام کی گئی۔ خبیث چیزیں کون سی ہے؟ جس کو طبی طور پر انسان اسے گن کرتا ہے اور انسان طبیعت اس کو پسند نہیں کرتا، تو مچھلی کے علاوہ سمندر کی باقی جانوروں سے طبیعت انسانی کیا کرتی ہے؟ گن محسوس کرتی ہے، اس لیے سب خبائث میں داخل ہوئے، اور جب خبائث میں داخل ہوئے تو وہ یحرم علیہم الخبائث کے تحت مچھلی کے علاوہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ وہ حرام ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2، حرمت علیکم المیتہ، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر میتہ حرام ہے سوائے اس میتہ کی جس کی تخصیص دلیل شرعی سے ثابت ہو گئی ہو۔ اب سارے اچھا، حرمت علیکم المیتہ، تمام میتہ جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اب اس سے آپ کو کیا لگتا ہے اصول فقہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہاں پر کچھ حکم آپ کو ذہن میں آ رہا ہے آپ لوگوں کی؟ ہلو؟ عام مخصوص منہ البغض میں ہم نے کچھ پڑھا تھا نا، عام مخصوص منہ البغض،
یہاں سے وہ مسئلہ ثابت ہو نا عام کا، عام و مخصوص منہ البعض ہو کہ عام کے بعض افراد جس کو خاص کیا گیا ہو۔ اب حرمت علیکم المیتہ، سارے کے سارے میتہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، لیکن اس سے ایک مچھلی میتہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ مستثنا ہے، وہ حلال ہے۔ تو اس سے اگر آپ سے پوچھے اس طرح نہ کوئی کہ اس سے عام کی کون سی حکم ثابت ہوتی ہے اصول فقہ کی اصطلاح میں، تو عام مخصوص منہ البعض والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سمندری جانوروں میں صرف مچھلی ہے، چنانچہ حدیث میں ہے احلت لنا المیتتان السمک والجراد، کہ ہمارے لیے دو میتے یعنی مردار چیزیں جو کہ مر جائے وہ حلال ہے، ایک تو کیا ہے؟ سمک ہے مچھلی، والجراد اور دوسرا ٹڈی ہے۔ اور سمک طوافی کا استثناء ابو داود کی اس حدیث ہے کہ وہ مچھلی جو کہ مردار ہوا ہو، ہلاک ہوا ہو پانی کے اندر، تو وہ حلال نہیں ہے، اور اس کی استثناء ابو داود کی اس حدیث سے ہے جس میں ہے وما مات فیہ وطفا فلا تاکلوا، اور جو اس میں طوافی یعنی طبی موت مر جائے تو پھر آپ اس کو کیا کرو؟ نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔